السلام علیکم دوستو، ہم لوگوں نے ہسٹری میں ظالم بادشاہ اور حکمرانوں کے بارے میں پڑھی اور سنی ہوں گی جس نے اپنے وقت میں عام لوگوں پر بہت ظلم کی تھی۔ دوستو، میں جب ظالم بادشاہ کہتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں شاید سب سے پہلے ہٹلر کا نام آتا ہوگا۔ تو میں بتا دوں، آج میں آپ کے سامنے جس بادشاہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہٹلر سے بھی زیادہ خطرناک اور ظالم تھا۔ اس نے اپنے وقت میں ایسے ظلم کیے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہٹلر نے اپنی زندگی میں جتنے ظلم کی تھی وہ بادشاہ ایک دن میں اتنے ظلم کرتا تھا۔ یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ ان بچوں کو بھی مار ڈالتا تھا جن کی پیدائش میں کچھ منٹ ہوتی تھی۔ یہ لوگوں کو گرم تیل میں آگ اور شیر کے سامنے پھینک دیتا تھا اور عام لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ وہ اس کو خدا مانے اور اس کی پوجا یا عبادت کرے۔ دوستوں، آج میں جس بادشاہ کا بات کرنا چاہتا ہوں وہ فرعون ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کی بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تو اس کو یہ لقب دیا جاتا تھا۔ اور جس فرعون نے لوگوں پر ظلم کیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام رامسیس ثانی تھا۔ آگے میں جتنی بار فرعون کا نام لے رہا ہوں اس سے مراد رامسیس ہوگا۔ فرعون نے خود کو گاڈ کہا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا اور غلامی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ فرعون کی ایک بیوی تھی جس کا نام آسیہ بی بی تھا، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی، اور فرعون نے اسے مار بھی ڈالا تھا۔ تو اس آسیہ کا کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا فرعون کا ظلم بڑھتا گیا اور وہ اس وقت مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا جس سے کوئی مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرعون نے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا اور اسی قوم پر وہ طرح طرح کے ظلم کرتی تھی۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا، جب وہ صبح اٹھ گیا تو نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب بتا دیا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا اور تمہاری موت کا سبب بھی وہ بنے گا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے مار دیا جائے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا تو اس کی ماں نے اس کو ندی میں چھوڑ دیا تھا، اور یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تھا، اور اس کی بیوی نے اس بچے کو اٹھایا اور فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنے محل کا شہزادہ بنانا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے اسے قبول کیا۔ اس بچے کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا جس کو اللہ جل جلالہ نے بعد میں پیغمبر عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے مل کر فرعون کو دعوت اسلام دی۔ فرعون نے اسے ماننے سے انکار کیا اور اسے مقابلہ کرنے کا کہا کہ مجھ سے مقابلہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا کہ چلو مقابلہ کرتا ہوں۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، اپنی تمام رعایا میں جتنے جادوگر تھے ان کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جادو کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزہ دکھایا تو ان کی ساری جادو جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہی تمام جادوگر ایمان لے آئی اور اسلام کو قبول کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف گیا۔ فرعون کا لشکر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جب وہ دریائے نیل پہنچا وہاں پر اپنا لاٹھی دریا کو مار دیا تو دریا میں 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور جب انہوں نے سمندر کو پار کیا تو فرعون کی لشکر جو ہے وہ پہنچ گئی۔ فرعون کی لشکر جب سمندر میں اتری تو اس وقت اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کو غرق کر دو، تو فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا اس میں۔ پھر بہت عرصے بعد سمندر نے اس کا لاش پھینکا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا بس ہم تیری بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ سورہ یونس میں ذکر ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کی باڑی کو جب سمندر نے پھینک دیا تو ایک شخص کو وہ ملا اور انہوں نے اسے حکومت کی حوالہ کیا۔ پھر اس پر ریسرچ کے لیے انہوں نے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم لگائی جس کا سربراہ ڈاکٹر مورس تھا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب
قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک ہی سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسی سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنا ہے۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔